رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما اللهم علمنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حضرت سیدنا عبداللہ ابن ابی قحافہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول بلا فصل کی افضلیت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد پوری امت میں سب سے افضل حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ہے، اور یہ عقیدہ محض عقیدت کی بنیاد پر نہیں بلکہ دلائل کی بنیاد پر ہے. اور ان دلائل میں احادیث مرفوعہ بہت صراحت کے ساتھ مذکور ہیں. قبل اس کے کہ ہم دلائل کو سمجھیں، اپنے اس عقیدے کے اوپر دلائل کو سمجھیں، کچھ اصطلاحات یہاں پر میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو آگے آئیں گی. آپ سب کے پاس اپنا قلم، اپنا کاغذ یا جو بھی ہے نوٹ بک موجود ہے. لکھیے حدیث. عائشہ صاحبہ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے. حدیث کا ڈکشنری میں میننگ آتا ہے بات چیت کرنا، کلام کرنا، اور اس کا معنی جدید کا بھی آتا ہے، نیا. ٹھیک ہے، ھذا شیء حدیث یعنی ھذا شیء جدید. شریعت کی اصطلاح میں، اسلامک ٹرم میں، حدیث ان امور کو کہا جاتا ہے جن کی نسبت رسول پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو. میں نے کیا کہا؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ حدیث اصطلاح شریعت میں وہ بات جو حضور سے منسوب ہو، ایسا نہیں کہا. میں نے بات نہیں کہا، میں نے کہا وہ امور. امور کے اندر بات بھی آتی ہے، کام بھی آتا ہے، معاملات، سب کچھ آتا ہے امر اور امور کے اندر. اسی لیے یہ لفظ میں نے استعمال کیا. شریعت کی اصطلاح میں حدیث ان امور کو کہا جاتا ہے جن کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو،
چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو، بات ہو، کلام ہو، وہ حدیث ہے. چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام ہو، وہ حدیث ہے. چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی حالات کے بارے میں ہو کہ وہ حضور ایسے تھے اور ایسے تھے اور بال ایسے تھے اور کان ایسے تھے اور آنکھیں ایسی تھیں اور کپڑا ایسا تھا اور سوتے ایسے تھے اور جاگتے ایسے تھے، حدیث ہے. یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کہی گئی ہو یا کوئی کام کیا گیا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کیے ہو، نہ ہاں کہا یا نہ کہا، نہ صحیح کہا نہ غلط کہا، ان سب چیزوں کو حدیث کہا جاتا ہے. تو اس کی تعریف کیا ہے؟ یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کہی گئی، کوئی کام کیا گیا اور حضور نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے اس کو ثابت رکھا، اور ثابت رکھنے کو کہتے ہیں تقریر. عربی زبان میں تقریر کا مطلب مقرر کرنا، ثابت رکھنا، کیونکہ نبی کی شان کے یہ خلاف ہے کہ نبی کے سامنے کوئی بات کہی جائے خلاف شرع ہو، کوئی کام کیا جائے جو شریعت کے خلاف ہو اور نبی اس کے اوپر نکیر نہ فرمائیں، اس کے بارے میں غلط ہے نہ کہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے نبی کے سامنے کوئی بات ہو رہی ہو اور نبی اس پر خاموشی اختیار کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دین میں جائز ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقریر. تو ہم کیسے کہیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے ہوئے اقوال و اعمال پر خاموشی کو حدیث کہتے ہیں. سمجھ آئی؟ جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں. دوسرے الفاظ میں کیا حدیث صرف اسی کو کہتے ہیں؟ جی نہیں. یہ تو تھا ان امور کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب تھا. بالکل اسی طرح صحابی کے قول، فعل اور تقریر کو بھی حدیث کہتے ہیں. صحابی نے کوئی بات کہی، حدیث کہلائے گی. صحابی نے کوئی کام کیا، حدیث کہلائے گا. صحابی کے سامنے کوئی کام کیا گیا، کوئی بات کہی گئی خلاف شرع نہیں ہے اور صحابی اس پر خاموش ہیں، تو وہ تقریر ہے اور وہ حدیث کہلاتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جی سر. صحابی کے قول، فعل، تقریر کو حدیث کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں. اسی طرح صحابہ کے شاگرد، تابعین کے قول، فعل، تقریر کو حدیث کہتے ہیں. یہ بات حدیث میں ہے. اس کا مطلب اب میرے خیال میں آپ لوگوں کے ذہن سے تنگی نکل گئی ہوگی. جو تنگی تھی نا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہمارے غیر مقلد حضرات جو اپنے آپ کو سلفی اور اہل حدیث کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اچھا رکھے اور ان کے اعمال قبول فرمائیں. یہاں پر ایک تنگ نظری یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بتائے یہ حدیث میں ہے، پوچھا جائے کہ ذرا سناؤ حدیث، تو ہم کہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا فلاں فلاں فلاں، تو وہ کہیں گے یہ تو علی نے کہا، حدیث کہاں سے ہے؟ او بیٹا، آپ کو حدیث کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتا اور آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو.
اگر میں کہوں حسن بصری رحمہ اللہ تعالی نے کہا تابعی ہیں، تو وہ کہیں گے یہ تابعی ہیں، تابعی، حدیث لاؤ حدیث. ارے بھئی یہ حدیث ہی ہے، تو وہ کہیں گے یہ حدیث نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں گے. جو اتنے کورے ہوں، اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہوں، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ حدیث کہتے کسے ہیں، تو ہمیں ایسا نہیں بننا کہ اتنی چھوٹی چیز بھی نہ پتا ہو. اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو پہلے یہ بات اچھے سے لکھوا دوں. میں نے جو کہا غور سے سنو. حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل تقریر کو، صحابی کے قول فعل تقریر کو، تابعی کے قول فعل تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے. احادیث کی کتابوں میں بخاری سے لے کر ادنا درجے کی چھوٹی سے چھوٹی کتاب حدیث کی، یا اس سے بھی چھوٹا کتابچہ حدیث کا، جس کے اندر اگر آپ کو کوئی صحابی کا قول ملے، کوئی تابعی کا فعل ملے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور قول ملے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ حدیث. بالکل. یہ اتنی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھنے میں نہ آتی ہو، لیکن آج کل ایک جہالت کا طوفان امٹ پڑا ہے. اس جہالت کے طوفان کے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. ایک چھوٹی سی بات، یہ بات وہ ہے جو آپ کو قدیم کتابوں میں ملے گی، جدید کتابوں میں ملے گی، متوسط کتابوں میں ملے گی. یاد رکھو، صحابی کا بھی قول فعل تقریر حدیث ہے، تابعی کا بھی قول فعل تقریر حدیث کہلاتا ہے. جب آپ لوگوں نے حدیث کا مطلب سمجھ لیا، اس سے پہلے ہم نے متواتر کا مطلب سمجھا تھا، حدیث متواتر. اب ایک اور حدیث کی ٹرم سنیے، حدیث مرفوع. میں نے ابھی کہا تھا احادیث مرفوعہ سے ثابت ہے. حدیث مرفوع، حدیث مرفوع کسے کہتے ہیں؟ مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو. جیسے عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن تابعی عن صحابی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کذا 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 و کذا. یعنی انہوں نے ان سے نقل کیا، انہوں نے ان سے نقل کیا، انہوں نے ان سے نقل کیا، انہوں نے تابعی سے نقل کیا، انہوں نے صحابی سے نقل کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا. کیا نقل کیا؟ ایسے 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 نقل کیا. تو یہ جو نسبت ہے اس ایسے 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 قول کی، جملے کی، اس کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ وہ حضور تک. اسے کہتے ہیں حدیث مرفوع، کیونکہ حدیث وہ بھی کہلاتی ہے جو صحابی نے کہی ہے، حدیث وہ بھی کہلاتی ہے جو تابعی نے کہی ہے. تو کیسے پہچانا جائے کہ یہ حضور والی حدیث ہے؟ اسے کہتے ہیں حدیث مرفوع، جس کو حضور تک پہنچایا گیا ہو، یعنی حضور تک اس کی نسبت ہو رہی ہو، مرفوع، اعلیٰ درجے کی. اب ایک حدیث موقوف. حدیث موقوف وہ حدیث ہے جس کی سند صحابی تک پہنچی ہو، صحابی تک، یعنی عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن تابعی عن صحابی قال کذا و کذا. ٹھیک ہے، تابعی تک جا کے اینڈ ہو رہی ہو سند، اور کہا جا رہا ہے کہ تابعی نے صحابی نے ایسے 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 کہا. صحابی تک جا کے اینڈ ہو رہی ہو سند، اور کہا جا رہا ہے کہ صحابی نے ایسے ایسے کہا، تو اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ حدیث موقوف.
حدیث مرفوع اور حدیث موقوف کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ جی سر. اب آتے ہیں حدیث مقطوع. میم، قاف قینچی والا، توئے طوطے والا، واو اور عین. مقطوع وہ حدیث جس کی سند کسی تابعی یا تابعی کے بعد کسی عالم تک پہنچتی ہو، نہ صحابی تک جا رہی ہو نہ حضور تک جا رہی ہو، بلکہ صحابہ کے شاگرد یا صحابہ کے شاگردوں کے شاگرد تک جا رہی ہو، اس کو کہتے ہیں مقطوع. مثال کے طور پہ کہا جا رہا ہے عن، اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں. جی بالکل ایسے ہی لکھتے ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے، کہا جا رہا ہے عن فلان عن فلان عن فلان عن تبعی تابعی عن ابی حنیفۃ النعمان رحمہ اللہ تعالی قال کذا وکذا. تو اس کو حدیث کہیں گے، کیونکہ ابو حنیفہ کا قول حدیث کہلائے گا. کیوں کہلائے گا؟ کیونکہ وہ تابعی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی. ہم نے آج پڑھا حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث مرفوع کسے کہتے ہیں، حدیث موقوف کسے کہتے ہیں، حدیث مقطوع کسے کہتے ہیں. مجھے نا ایک بات سمجھ نہیں آئی. جی پوچھیے. دیکھیں، آپ نے بولا حدیث، پہلے آپ نے پوری حدیث کی ڈیفینیشن بتا دی، پھر آپ نے بولا کہ شریعت کی ٹرم میں سے حدیث کو یہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو 3 اس کی ٹائپس پڑھی ہم نے ابھی اس میں مطلب حدیث، اب کوئی بھی صحابہ کوئی بات بولے گا تو ان کی بات، جیسے حضرت علی کے بہت سارے قول ہوتے ہیں تو ان کی بات بھی حدیث کہلائے گی، لیکن وہ حدیث کی جو ٹائپ تھی سیکنڈ والی وہ ہے، ایسا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. کسے کہتے ہیں بھائی حدیث متواتر؟ وہ حدیث جس کے بیان کرنے والے ہر زمانے میں اس کثیر تعداد میں ہوں کہ ان کو جھٹلانا یا ان کو جھوٹا کہنا ناممکن ہو، حدیث متواتر ہوگی. جی بالکل. وہ حدیث متواتر وہ حدیث مقبول ہوتی ہے جس کی سندیں بہت زیادہ ہوں، مطلب مختلف روایتوں سے، مختلف سندوں سے، مختلف طریقوں سے وہ منقول ہو. اس کی تعداد طے نہیں کی جا سکتی کہ کتنے لوگ اس کو روایت کریں. اسی لیے کہا جاتا ہے حدیث متواتر کے لیے 4 شرطیں ہیں، اگر وہ 4 شرطیں اس کے اندر ہوں گی تو وہ حدیث متواتر کہلائے گی. پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے روایت کرنے والے بہت زیادہ ہوں، ایٹ لیسٹ 8 سے 10، اب جتنے بھی ہو سکتے ہیں. اور جتنے بھی دور گزرے اس کو روایت کرتے ہوئے، مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم تک کئی دور گزر گئے، تو ہر دور میں اس کی روایت کرنے والے تعداد میں 10 سے زیادہ ہوں، 8 سے 10، 10 سے زیادہ ہوں. یعنی حضور کے زمانے میں 8-10 صحابہ نے اس کو روایت کیا، پھر صحابہ کے زمانے میں یعنی تابعین کے زمانے میں 8 سے 10 اس کو ذکر کرنے والے ہوں، اور اس کے بعد پھر 8 سے 10 ذکر کرنے والے ہوں. اس طرح ہر زمانے میں ایٹ لیسٹ کہہ رہا ہوں میں، ایٹ لیسٹ 8 سے 10 ہوں. 8 سے 10 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 20، 100، 1000، 2000، جتنے مرضی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو کہ ہماری عرف و عادت اور ہماری عقل اس کو تسلیم نہ کرے، ایسی کوئی بات نہ ہو اس کے اندر. مطلب ایسا نہ ہو کہ یہ تو نقل میں نہ آنے والی بات ہے، بھائی ایسی نہ ہو. ٹھیک ہے.
سمجھ جی آ رہی ہے بات؟ جی سر اور ایگزامپل چوتھی بتا بات، دیں، جی کیا کہا؟ مطلب تیسری والی جو شرط تھی نا، اس کی کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں؟ تیسری والی کسی بات کے بارے میں؟ تیسری بات کیا کہی ہے؟ دیکھیں، میں نے کہا عادت، انسان کی عادت ہوتی ہے، عادت کا مطلب عرف، ہمارا معاشرہ، اور عقل انسان کی ایک لاجک ہوتی ہے، ایک فہم ہوتی ہے۔ انسان کی عرف و عادت اور انسان کی عقل اس کو جھوٹ کہے ایسا محال ہو، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی ایسی چیز نقل کی جا رہی ہو جو جھوٹی ہو، عقل و عادت اس کو تسلیم نہیں کر سکتی۔ جیسے میں نے آپ کو اسی وقت مثال دی تھی امریکہ کی، امریکہ ہے یا نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالی کا گھر بیت اللہ کعبے کو نہیں دیکھا ہوا، نہیں دیکھا، انہوں نے لوگوں سے سنا ہے، اتنے لوگوں کو سنا کہ انسان کی عقل اتنے لوگوں کو جھوٹ کہے یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ انسان کی عرف و عادت معاشرے میں بھی اتنے لوگوں کے کسی بات کو دہرانے پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ بات سچی ہے۔ تو عرف و عادت اور عقل اس کو جھوٹ پر سمجھے ایسا محال ہو، محال کا مطلب ناممکن ہو کہ کوئی اسے جھوٹا سمجھے، ایسی بات نقل کی گئی ہے اس کے اندر۔ اگر کوئی کافر کے سامنے بھی یہ کہا جائے کہ کعبہ نہیں ہے تو وہ پاگل کہے گا، بیوقوف ہے گا، پھر اتنے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ ایسی بات ہو وہ جو عقل کے خلاف ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ چوتھی بات، اس روایت میں کوئی حصی چیز بھی ہو۔ حصی چیز کا مطلب ہمارے 5 سینسز سے اس کو محسوس کیا جا سکتا ہو، اس کو سمجھا جا سکتا ہو۔ یہ ہے حدیث متواتر۔ اس کے اندر میں نے ایک چیز بتائی، راوی کثرت سے ہونے چاہیے۔ راوی کثرت سے ہونے چاہیے۔ اب ایک حدیث ہے حدیث مشہور، لکھو جیسے میں نے حدیث مرفوع لکھایا ویسے یہ لکھوا رہا ہوں، حدیث مشہور، اور بریکٹ میں لکھنا مستفیض۔ ٹھیک ہے؟ جی مستفیض حدیث مشہور میں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حدیث مشہور ہے، فیمس ہے، یہ بات نہیں ہے، یہ ایک ٹرم ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا دوسرا نام ہے مستفیض۔ حدیث مشہور کسے کہتے ہیں؟ حدیث مشہور اور حدیث مستفیض وہ حدیث کہلاتی ہے جس کے راوی ہر دور میں، ہر طبقے میں 2 سے زیادہ ہوں، مگر متواتر والی حدیث کے اندر جتنے راویوں کی تعداد ہوتی ہے اس سے کم تعداد ہو۔ مطلب متواتر کے لیے ضروری ہے کہ 8 سے 10 تو ہوں روایت کرنے والے، اس سے کم تعداد ہے لیکن ایٹ لیسٹ 2 ہیں، 2 سے لے کر 7 تک، 2 سے لے کر 7 تک روایت کرنے والے ہر دور میں ہو۔ کوئی دور بھی ایسا نہیں گزرا کہ اس دور میں ایٹ لیسٹ 2 روایت کرنے والے اس حدیث کے موجود نہیں ہو، ایسا نہیں گزر رہا کوئی بھی دور، بلکہ ہر دور میں ایٹ لیسٹ 2،
3 4 سے لے کر 7 تک روایت کرنے والے ہوں تو وہاں کیا کہا جائے گا اس حدیث کو؟ حدیث مشہور. 7 تک میں نے کہا, 8 سے لے کر 10 اور 10 سے لے کر جتنے بھی زیادہ ہوتے جائیں گے اس کو کہا جائے گا حدیث متواتر. حدیث کا مطلب, حدیث مشہور کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ جی سر. 2 سے زیادہ لیکن متواتر سے کم, اسی لیے میں نے بتا دیا 2 سے لے کر 7 تک, کیونکہ 8 سے لے کر 10 تک یہ متواتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن شرط ہے ہر دور میں ہو. ہر دور میں ایسا نہ ہو کہ شروع میں تو بہت زیادہ مشہور طریقے سے اس کو روایت کیا جا رہا تھا اور درمیان میں کوئی ایک دو دور ایسے آگے جس کے اندر کسی نے اس کو روایت نہیں کیا, یا ایک دور ایسا گزرا کہ اس کے اندر صرف ایک ہی شخص نے اس کو روایت کیا. بات سمجھ میں آئی؟ حدیث مستفیض اور حدیث مشہور کسے کہتے ہیں, سمجھ میں آ گیا؟ یہ اصطلاح تو سب کو آنی چاہیے. اہل حل و عقد, پتا ہے آپ لوگوں کے اہل حل و عقد کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم اصطلاح ہے جو کسی خاص فیلڈ سے تعلق نہیں رکھتی, بلکہ ہر فیلڈ کے اندر یہ ہوتے ہیں. اہل حل و عقد کسے کہتے ہیں؟ صاحب کتاب نے اس کو جس طرح سے سمجھایا میں اسی طرح سے سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ جب کتاب پڑھو تو آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے. انسان 2 قسم کے ہوتے ہیں, 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہم جیسے عام سے لوگ بے سر و سامان, نہ کوئی ہمارا نہ ہم کسی کے, نہ کوئی ہمارا نہ ہم کسی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو کوئی اور بھی کر لے گا اسے. ارے یہ فلاں صاحب کر رہے ہیں اور فلاں صاحبہ کر رہی ہیں, ہم بھی کر لیں گے. کوئی کرے گا؟ کوئی کہے گا کر رہا ہوگا چھوڑو ہمیں کیا. یہ مطلب ہے اس کا, نہ کوئی ہمارا نہ ہم کسی کا. ہم بھی کسی کو دیکھ کے نہیں کر لیتے, کوئی ہمارے ساتھ والا ہے تو شوق سے بہت اہمیت دے کر نہیں کرتے. ہمارے جیسا انسان, بے سر و سامان لوگ جس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی, ایک ایسے لوگ ہیں. اور ایک قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دنیا اور دین دونوں کے اعتبار سے عزت اور حیثیت والے ہوتے ہیں. یعنی کچھ لوگ دین میں اور کچھ لوگ دنیا میں. اب ان دونوں کے اندر مختلف شعبے, مختلف ڈپارٹمنٹس, مختلف فیلڈز ہوتی ہیں. ڈاکٹری کی ایک فیلڈ ہے, انجینئرنگ کی ایک فیلڈ ہے, آرٹس کی ایک فیلڈ ہے, بے شمار چیزوں کی ایک فیلڈ ہے. پھر اس کے اندر بھی بہت ساری فیلڈز ہیں, ہے نا؟ اسی طرح جی دین ہے, جی. دین ہے, اسلام ہے, مذہب ہے, کوئی بھی مذہب لے لو. تو ہر فیلڈ کے اعتبار سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عزت ہوتی ہے اس فیلڈ میں, جس کی حیثیت, کوئی مقام ہوتا ہے ان کا اس فیلڈ میں. جس کام کے لیے وہ کھڑے ہو جائیں تو 10 آدمی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, اور جس کام سے وہ بیٹھ جائیں, کرنے سے رک جائیں, تو لوگ بھی اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کام سے بیٹھ جاتے ہیں. ایسے ذی اثر لوگ. دوسری قسم کے لوگ اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے اہل حل و عقد کہلاتے ہیں. ہم ان کو آج کی زبان میں انفلوئنسرز کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ ایک بہت اچھی ٹرم ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. کچھ لوگ اسے اہل حل و عقد بھی کہتے ہیں. یہ جو حل یا حل ہے اس کا معنی ہے کھولنا.
حل کرنا، سالو کرنا، کھولنا. اور عقد کا معنی ہے باندھنا، گرہ لگانا. تو یہ کیا مطلب ہے؟ کھولنے اور باندھنے والے لوگ اہل حل و عقد. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اہم اہم کام، اہم اہم امور ان کے کھولنے سے کھلتے ہیں اور ان کی گرہ لگانے سے بند جاتے ہیں. جیسے قاضی، چیف جسٹس ہے، وہ کسی چیز پر سائن کر دے تو وہ فائنل نہیں ہو جاتی، وہ بند نہیں جاتا، فکس نہیں ہو جاتا معاملہ، بس بات ختم ہو گئی ہے نا. تو قاضی ہے، جی چیف جسٹس ہے، امیر ہے، بادشاہ ہے، رؤسا ہے، رئیس. رئیس کا مطلب کسی علاقے کا بڑا. اسی طرح امیر ہے، امیر کا مطلب بھی وہی، کسی علاقے کا بڑا. گورنر، علماء ہیں، صلحاء ہیں. یہ لوگ جس بات پر متفق ہو جائیں تو ان کا اتفاق اہل حل و عقد کا اتفاق کہلائے گا. یعنی یہ ایسا اتفاق ہے جو ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگوں کا نہیں ہے، جن کے پاس نہ دماغ ہوتا ہے، نہ عقل ہوتی ہے کوئی صحیح سے، نہ علم ہوتا ہے صحیح سے. بلکہ اہل حل و عقد تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی عقل اتنی اچھی، اتنی بہترین ہوتی ہے، اور وہ علمی اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے اپنی فیلڈ میں بہت ماہر اور بڑے سمجھے جاتے ہیں. اسی وجہ سے وہ جو کرتے ہیں سب اس کو اپناتے ہیں، اور جو وہ چھوڑتے ہیں سب اس کو چھوڑتے ہیں. یعنی ان کی عقل، ان کی بات، ان کے کرنے، ان کے نہ کرنے کا اعتبار ہے، حیثیت ہے، مقام ہے، اہمیت ہے. ٹھیک ہے؟ تو ان لوگوں کا اگر اتفاق ہو جائے تو وہ اتفاق چھوٹا موٹا نہیں ہوتا ہے نا. جی تو ایسے لوگ اگر کسی مسئلے پر، کسی معاملے پر اتفاق کر لیں، اجماع کر لیں، تو اس کو کہا جاتا ہے اہل حل و عقد کا اجماع یا اہل حل و عقد کا اتفاق. کیونکہ ایسے ہی لوگوں کے باندھنے سے امور بندھتے ہیں اور انہی کے کھولنے سے وہ کھلتے ہیں. ہم نے آج یہ اصطلاحات پڑھی ہیں. ان اصطلاحات کو سمجھ لینے کے بعد اب ہم دلائل کی طرف جاتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت اور افضلیت والا مقام رکھتے ہیں ساری امت مسلمہ کے سامنے. اور اس پر ہمارے دلائل احادیث مرفوعہ ہیں، وہ حدیثیں جو حضور تک پہنچتے ہیں. یہ نہیں کہ کسی صحابی کا، کسی تابعی کا، کسی عالم کا قول ہے. وہ احادیث ہیں جو حضور سے مروی ہیں. ٹھیک ہے؟ جی ہاں، بہت ساری ایسی احادیث ہیں. ان کے علاوہ ایک حدیث سنیے. کننا نخیر فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنقول ابو بکر رضی اللہ عنہ خیر هذه الامت ثم عمر ثم عثمان. صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپس میں ایک دوسرے کی فضیلت کا ذکر کرتے تھے، کتنی خوشی کی بات تھی نا کہ وہ ایک دوسروں کو سناتے تھے حضور نے میرے بارے میں یہ کہا، حضور نے اس کے بارے میں وہ کہا، ایسے کہا، ویسے کہا، ہے نا. مجھے آج جنت کی بشارت ملی ہو ساتھیوں. ہائے 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 کیا مزہ آتا تھا ہوگا. حضور نے مجھے ایسے کہا، حضور نے مجھے ویسے کہا، اور فلاں کو ایسے کہا. تو آپس میں ایک دوسروں کی فضیلت کا ذکر کرتے تھے. تو یہ کہا کرتے تھے سارے صحابہ کہ اس امت میں سب سے بہتر ابو بکر ہیں، اور ان کے بعد حضرت عمر ہیں، اور ان کے بعد حضرت عثمان ہیں.
اس سے صاف طور پر پتا چلتا ہے کہ سارے صحابہ کے نزدیک حضرت ابو بکر کے بعد سب سے بڑا مقام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے. دلیل سمجھ میں آئی؟ جی. اگر آپ لوگوں سے کوئی پوچھے کہ تم حضرت عمر کو افضل کیوں سمجھتے ہو اور وہ بھی حضرت ابو بکر کے بعد، تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. اس کے اوپر احادیث موجود ہیں. یہ کون سی عجیب سی بات ہے کہ ہم کوئی نیا نکال کے لائیں. دوسری دلیل سنیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب تھا. اس وقت حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو اپنا خلیفہ مقرر کیا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوں گے؟ عمر ابن الخطاب. بعض لوگوں کو حضرت ابو بکر سے شکایت ہوئی. انہوں نے کہا کہ آپ ہم پر ایک سخت آدمی مقرر کر کے جا رہے ہو. سخت آدمی ہے یہ، ڈر ہوتا ہے ہمیں ان سے. یہ خلیفہ بن جائے گا تو کیا ہوگا ہمارا. تو ان سے شکایت کی کہ آپ ہم پر ایک سخت آدمی مقرر کر کے جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو آپ کیا جواب دو گے؟ یہ انہوں نے کہا. تو اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد سنیے. ابی ربی تخوفونی، ابی ربی تخوفونی، کیا تم مجھے میرے پروردگار کا واسطہ دے کر ڈراتے ہو؟ اقول اللہم استخلفت علیہم خیر خلقک، میں اللہ سے کہوں گا کہ میں نے لوگوں پر ایسے شخص کو خلیفہ مقرر کیا جو آپ کی مخلوق میں سب سے زیادہ بہتر تھا. کس کا قول ہے یہ؟ وہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا الاتقى ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ جو حضور کے بعد سب سے زیادہ افضل ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ابو بکر ہیں اور اس کے بعد حضرت عمر ہیں. تو حضرت ابو بکر کے بعد سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ اس کے بارے میں حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو خلیفہ مقرر کر کے جا رہا ہوں جو تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بہتر تھا. بالکل. کیا اس حدیث سے صراحت کے ساتھ یہ مذکور نہیں ہے کہ ابو بکر کے بعد پوری امت میں سب سے افضل کون ہے؟ عمر ہے نا. اس حدیث میں مذکور ہے نا. ہمارے پاس دلیل مل گئی ہمیں. دوسری دلیل. بالکل. تیسری دلیل سنیے. حضرت علی سے، کس سے؟ حضرت علی سے بہت ساری صحیح سندوں سے یہ بات منقول ہے، جیسا کہ میں نے بار بار یہ ذکر کیا کہ کوفہ کے منبر پر کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے عہد خلافت میں فرمایا تھا اس امت میں سب سے بہتر ابو بکر ہیں اور اس کے بعد عمر ہیں. حضرت علی کی اس روایت کو تواتر کا درجہ حاصل ہے. تواتر کا درجہ یعنی ہر دور میں اتنے لوگ ہیں اس کو روایت کرنے والے کہ جن کو جھوٹا کہنا محال ہے، نہ سوچ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے انسان. تواتر ایسی دلیل ہوتی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. بہت مضبوط دلیل ہے یہ. حضرت علی کے اس جملے کو نقل کرنے والے بہت زیادہ ہیں. خود حضرت علی کے صاحبزادے محمد ابن حنفیہ ہیں اس کو نقل کرنے والے. ابو جحیفہ ہیں، علقمہ ہیں، نزال بن صبرہ ہے، عبد خیر ہیں، حکم بن حجل ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایک سے زائد روایات موجود ہیں، مختلف سندوں کے ساتھ موجود ہیں.
تو یہ حدیث متواتر بڑی اہم دلیل سمجھی جاتی ہے نا بھائی. حدیث متواتر پیش کر رہے ہیں ہم حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کے افضلیت کی دلیل کے طور پر. چھوٹی بات نہیں ہے. ان کا فرمان ہے سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وثنى ابو بکر وثلث عمر ثم خبطتنا فتنہ. مستدرک حاکم میں روایت موجود ہے، علی الصحیحین، مستدرک علی الصحیحین میں، زوائد المسند میں. کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت علی کا فرمان ہے اول درجے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر دوسرے درجے میں ابو بکر تھے، وثلث عمر، اور تیسرے درجے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے. پھر اس کے بعد فتنے نے ہم سب کو پریشانی اور حیرانی میں ڈال دیا. اس سے سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک حدیث مشہور بھی ہے. حدیث مشہور کسے کہتے ہیں؟ جو متواتر سے کم ہو لیکن اس کی تعداد بھی اچھی خاصی ہو، روایت کرنے والوں کی تعداد. حدیث مشہور بڑی دلیل سمجھی جاتی ہے یہ. بالکل بالکل، 2 سے 7 تک ہر دور میں بڑی دلیل سمجھی جاتی ہے. ذرا جملے سنیے. کہنے والا کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. ان کے متعلق حدیث مشہور پیش کی جا رہی ہے. کیا ہے بھائی حدیث؟ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جنازہ لا کر رکھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنازے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کفن پوش سے بڑھ کر کوئی شخص مجھ کو محبوب اور پسند نہیں کہ جس کے اعمال نامے کے ساتھ میں خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کروں. اللہ اکبر. یعنی حضرت علی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونا پڑے اور میں سب سے بہتر نامہ اعمال لے کر اللہ کے سامنے جانا چاہوں تو میں حضرت عمر کا نامہ اعمال لے جانا چاہوں گا. یہ سب سے زیادہ پسند ہے مجھے. اور یہ حدیث مشہور ہے. اس کفن پوش سے بڑھ کر کوئی شخص مجھ کو محبوب اور پسندیدہ نہیں کہ اس جیسے نامہ اعمال کے ساتھ خدا کے سامنے میں اپنے آپ کو پیش کروں یا خدا کے سامنے میں پیش ہوں. اس حدیث کی سند پر اگر ہم نظر ڈالیں تو امام حاکم نے اپنی مستدرک علی الصحیحین میں اس کو سفیان بن عیینہ سے بیان کیا اور سفیان بن عیینہ نے جعفر سے اس کو بیان کیا اور جعفر نے اپنے والد امام باقر سے روایت کیا اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اس بات کو روایت کیا ہے. یہ ایک سند ہے. یہ پورے شیعوں کے امام آ رہے ہیں پورے اس سند میں. اندازہ لگاؤ آپ. یہ سارے امام باقر ہیں، حضرت علی ہیں، یہ سارے کون ہیں؟ یہ دوسری سند دیکھے تو اسی روایت کو امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ تعالی نے امام اعظم ابو حنیفۃ النعمان رحمہ اللہ تعالی سے انہوں نے روایت کیا اور امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے روایت کیا ابو جعفر سے اور جعفر نے روایت کیا ہے حضرت علی سے. جعفر اور باقر ایک ہی ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟
sir. اسی پر سارے صحابہ کرام کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر کے بعد سب سے زیادہ افضل رتبے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی ہیں، اور اسی پر سارے صحابہ کے شاگردوں تابعین رحمہم اللہ کا اجماع اور ان کا اتفاق بھی ہے۔ کوئی شک؟ نہیں لگتا ہے ساروں کو شک ہے۔ نہیں ہے سر۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان کا مرتبہ ہے، اور ان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مرتبہ ہے۔ یعنی حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان اپنے زمانے کے تمام صحابہ سے افضل اور اکمل تھے، اور سارے صحابہ کے اتفاق اور اجماع کی بنیاد پر خلیفہ برحق بن کر امام مطلق بن کر مقرر ہوئے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے زمانے میں تمام صحابہ سے افضل اور اکمل تھے۔ اس بات کو ذہن میں رکھو، یہاں پر ایک اہم بات بتائی جا رہی ہے، اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ لیں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک فضیلت کی ترتیب بھی وہی ہے جو خلافت کی ترتیب ہے، اور خلافت کی ترتیب فضیلت کی ترتیب پر مبنی ہے۔ کیا مطلب؟ اہل سنت والجماعت کے نزدیک فضیلت کی ترتیب کیا ہے؟ وہ جو خلافت کی ترتیب ہے، یعنی سب سے پہلے ابو بکر ہیں، اس کے بعد عمر ہے، اس کے بعد عثمان ہے، اس کے بعد علی ہے۔ تو خلافت کی جو ترتیب ہے، ہمارے پاس فضیلت کی بھی وہی ترتیب ہے۔ فضیلت کی ترتیب خلافت کی ترتیب کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی تھا ابو بکر نام کا انسان، ان کو خلیفہ بنا دیا گیا، سب سے پہلے خلیفہ بن گئے تو وہ سب سے افضل ہو گئے۔ نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے جناب، وہ تھے ہی سب سے افضل، خلیفہ بھی وہی سب سے پہلے بنے۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی نام کے تھے عمر، وہ اتفاق سے ان کو خلیفہ بنا دیا گیا تو وہ دوسرے خلیفہ بن گئے، اسی لیے وہ دوسرے نمبر پہ مسلمانوں میں۔ نہیں، وہ تھے ہی مسلمانوں میں پوری امت میں سب سے افضل، خلافت کی ترتیب کے اعتبار سے بھی وہ دوسرے بن گئے۔ ٹھیک ہے، اسی کو میں نے کہا کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک فضیلت کی ترتیب بھی وہی ہے جو خلافت کی ترتیب ہے، اور خلافت کی ترتیب فضیلت کی ترتیب پر مبنی ہے۔ خلافت کی ترتیب جو ہے وہ فضیلت کی بنیاد پر ہے، فضیلت کی بنیاد پر بنی ہے وہ خلافت کی ترتیب بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ فضیلت کی ترتیب خلافت کی ترتیب پر مبنی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی سمجھایا۔ یعنی حضرت ابو بکر افضل تھے اسی لیے وہ خلیفہ اول ہیں، حضرت عمر حضرت ابو بکر کے بعد سب سے افضل ہیں اسی لیے وہ خلیفہ ثانی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ مقرر ہو گئے اس لیے وہ سب سے بڑی فضیلت کے حامل ہو گئے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی سر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت کے وقت، جب ان کی شہادت ہوئی تھی، یعنی ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس کے بعد وہ اپنے زخم کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے، اور ابھی
باحیات ہی تھے، اس وقت انہوں نے 6 صحابہ کے بارے میں کہا تھا کہ خلیفہ ان 6 صحابہ میں سے کسی ایک کو بنایا جائے، اور آپس میں مشورہ بھی کیا جائے کہ کس کو بنایا جائے۔ کون تھے وہ 6 صحابہ؟ حضرت عثمان بن عفان، دوسرے حضرت علی، تیسرے حضرت طلحہ، چوتھے حضرت زبیر، پانچویں حضرت سعد ابن ابی وقاص، چھٹے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہم۔ بات سمجھ میں آئی؟ حضرت جی عمر سر، نے کیا کیا بتاؤ؟ سر انہوں نے اپنی شہادت کے وقت جو ہے وہ 6 صحابہ کرام کو بلایا تھا اور خلافت کے بارے میں ان سے۔ کون ہے وہ 6 صحابہ؟ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص۔ پانچویں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ جی بالکل، یہ 6 صحابہ ہیں۔ ان میں سے 5 صحابہ نے اپنی رائے کو عبد الرحمن بن عوف کی رائے پر منحصر کر دیا تھا، یعنی 5 نے یہ کہا کہ عبد الرحمن بن عوف جس کو خلیفہ مقرر کر دیں ہم بھی اسی کو خلیفہ مانیں گے اور خلیفہ وہی ہوں گے۔ یعنی 6 میں سے عبد الرحمن بن عوف بھی ہے نا، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، طلحہ بھی ہیں، زبیر بھی ہیں، سعد ابن ابی وقاص بھی ہیں۔ تو حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد نے یہ کہہ دیا کہ عبد الرحمن بن عوف جس کو خلیفہ بنائیں گے ہماری رائے بھی وہی ہوگی اور ہم اسی کو خلیفہ مانیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر۔ بھائی اس کے اندر حضرت علی بھی تو ہے نا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حاضرین کو مخاطب کیا اور فرمایا اللہ مجھ پر گواہ اور نگہبان ہے کہ میں انتخاب میں کوتاہی نہیں کروں گا، یعنی ہلکے میں نہیں لوں گا اس معاملے کو، اپنی مرضی نہیں چلاؤں گا۔ خدا کی قسم جو تم میں سب سے افضل ہوگا اس کو منتخب کروں گا۔ بخاری میں یہ بات موجود ہے، یہ حدیث موجود ہے۔ اچھا یہاں پر میں ایک مثال دیتا ہوں تھوڑا سا ہٹ کے۔ یہ کس کا قول ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کا ہے نا۔ عبد الرحمن بن عوف نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ اس پر گواہ ہے، نگہبان ہے۔ میں نے اس کا حوالہ کیا دیا، کہاں لکھا ہوا یہ؟ کہا نا بخاری میں ہے۔ جی بخاری کس چیز کی کتاب ہے؟ حدیث کی۔ حدیث کی۔ تو یہ صحابی کا قول حدیث سمجھتے ہیں نا امام بخاری بھی، جی اسی لیے تو اپنی صحیح میں اس کو نقل کیا ہے۔ یہ میں آپ لوگوں کو مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ جو بخاری کا نام لیتے ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ امام بخاری بھی جناب صحابی کے قول کو حدیث سمجھتے ہیں، اسی لیے حدیث کی کتاب میں اور سب سے صحیح کتاب میں اس کو نقل کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جی سر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا اللہ مجھ پر گواہ اور نگہبان ہے کہ میں انتخاب کرنے میں کوتاہی نہیں برتوں گا، اللہ کی قسم جو تم میں سب سے زیادہ افضل ہوگا اسی کا انتخاب کروں گا۔ یہ بات صحیح للبخاری میں موجود ہے۔ اب 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے،
مجلس شورا. مجلس شورا کا مطلب وہ مجلس، وہ کمیٹی جو مشورہ کرتی ہے آپس میں اور کوئی فیصلہ کرتی ہے. مجلس شورا میں سے 5 لوگوں نے تو انتخاب کا پورا اختیار حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دے دیا تھا. یعنی اس مجلس شورا نے یہ طے کیا کہ عبد الرحمن بن عوف کا جو فیصلہ ہوگا، جو مشورہ ہوگا، جو بات ہوگی، وہی سب کی بات ہوگی. لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے صرف اپنی رائے اور فیصلے سے کوئی بات، صرف اپنی رائے سے کوئی فیصلہ کرنا، کوئی اتنا بڑا فیصلہ لینا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا. یعنی 5 لوگوں نے تو کہہ دیا نا، تو اب یہ آ گئے تاڑ کے چھاڑ پر چڑھ کے بیٹھ گئے، ہماری طرح کہ وہ ہو دیکھا مجھے سب مجھ پر اعتماد کرتے ہیں تو میں اپنے چلا لوں گا اب جو مرضی. ایسا نہیں کیا انہوں نے. 3 راتوں تک تمام اہل حل و عقد اہل رائے سے الگ الگ فردن سب سے اس کا مشورہ لیتے رہے. ہے کون؟ پورے اہل حل و عقد ہیں، ان سب کو الگ الگ بلاتے ہیں اور 3 راتوں تک اس کے بارے میں مشورہ لے رہے ہیں سب سے. اور اہل حل و عقد کتنے جماعتیں ذرا سنیے. اس وقت مدینہ منورہ میں سارے کے سارے اسلامی علاقوں کے امیر، گورنر موجود تھے. کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج پر گئے ہوئے تھے اور انہی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے ہوئے تھے. اور یہاں پر ایسا واقعہ ہو گیا، اور واقعہ ہونے کے بعد حضرت عمر نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی اور 6 لوگوں میں نے 5 لوگوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہہ دیا کہ آپ جو انتخاب کریں وہ. تو اب حضرت عبد الرحمن بن عوف اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں پر موجود ہیں تو سب سے کیا کر رہے ہیں؟ سب کو بلا رہے ہیں، گورنروں کو، امیروں کو. ٹھیک ہے، اہل حل و عقد، اہل رائے سمجھے جانے والے صحابہ میں جو ہوتے ہیں ان کو. آپ ذرا اندازہ لگائیں، عبد الرحمن بن عوف کو سب سے بڑا مان لیا 5 لوگوں نے، وہ بھی ایسے ویسے چھوٹے موٹے نہیں. تو عبد الرحمن بن عوف کتنے بڑے صحابی ہوں گے. اور اگر وہ جس کو رائے والا سمجھتے ہیں، عقل والا سمجھتے ہیں، اس کو بلا کے اگر وہ پوچھ رہے ہیں تو وہ بھی تو قابل ہوگا نا. جس کو حضرت عمر جیسا انسان، انہوں نے اس کو امیر بنایا، گورنر بنایا، عامل بنایا، ذمہ داری دی ایک پورے علاقے کی. یہ سارے کے سارے لوگ مدینہ آئے ہوئے تھے اس وقت. کون ہے وہ؟ فتح الباری میں لکھا ہوا ہے. امیر شام، یعنی شام کے جو امیر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. حمص ایک جگہ ہے، اس کے امیر حضرت عمر بن سعد رضی اللہ عنہ. کوفہ کے امیر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ. بصرہ کے امیر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. مصر کے امیر حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ. یہ بڑے بڑے لوگ موجود تھے. بخاری کی روایت ہے کہ مجلس شورا نے انتخاب کا اختیار حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دے دیا تو لوگ عبد الرحمن بن عوف کی طرف متوجہ ہوئے. عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے، ملے اور کئی راتوں تک مشورے ہوتے رہے کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے. یہ بخاری کی روایت ہے. دارقطنی ایک حدیث ہے، اس کے اندر اس میں تھوڑا سا مزید، حدیث تھوڑی سی لمبی ہے، اور اس کے اندر ہے کہ جو بھی صاحب رائے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے خلوت میں ملتا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کو نہیں قرار دیتا. یعنی دارقطنی میں کیسی روایت ہے، میں پوری پڑھ کے سنا دیتا ہوں. مجلس شورا نے انتخاب کا اختیار حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دے دیا تو لوگ عبد الرحمن بن عوف کی طرف متوجہ ہوئے اور کئی راتوں تک مشورے ہوتے رہے کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے. جو بھی صاحب رائے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ملتا،
خلوت میں ملتا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے برابر وہ کسی کو قرار نہیں دیتا۔ روایت پوری سمجھ میں آئی؟ جی سر۔ بخاری کی مائے ناز بے مثال شرح لکھنے والے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بخاری کی روایت میں مدائنی ایک نام ہے نے اس قدر اضافہ کیا، یعنی بخاری کی روایت میں ایک تھوڑا سا اضافہ ہے، اضافہ کا مطلب خود سے ایڈ نہیں کر دیا بلکہ واقعہ جو ہے اس کو نقل کیا۔ وہ روایت کیا ہے؟ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کو یہ مشورہ دیا کہ حضرت عثمان کو خلیفہ منتخب کر لینا، یہ مشورہ دیا سعد ابن ابی وقاص نے۔ سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ جو ان 5 مجلس شورا میں موجود تھے، انہوں نے مشورہ بھی دیا۔ عبد الرحمن بن عوف 3 راتوں تک اس بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ کرتے رہے، خصوصاً ان اکابر سے، ان بڑے شرف والے صحابہ سے بھی جو حضرت ابو بکر کے ساتھ اس وقت مدینہ آئے ہوئے تھے، ان سب سے مشورہ لیتے رہے۔ جس سے بھی خلوت میں اور تنہائی میں ملتے تو یہی مشورہ اور حکم ملتا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو خلیفہ مقرر کر لو۔ 3 راتیں گزر جانے کے بعد جو صبح ہوئی، اس صبح کی نماز کے بعد حاضرین مجلس موجود تھے اس وقت، نماز کے بعد، اور ان کے علاوہ مجلس شورا کے لیے جو 6 رکن والی کمیٹی تھی، جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشورے کے لیے متعین فرما کے گئے تھے، وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر مبارک کے قریب جمع ہوئے تھے۔ حاضرین مجلس بھی موجود تھے، یہ 5 رکنی کمیٹی بھی موجود تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سارے بلاد اسلامیہ، یعنی جتنے بھی لوگ تھے جو دور دور سے آئے ہوئے تھے، امیر، بڑے اہل حل و عقد، بڑے بڑے ذی اثر لوگ، شرف والے صحابہ، مہاجرین و انصار جو تھے اس وقت موجود نہیں تھے وہاں پر، ان سب کو بلا لیا، یعنی جو مدینہ میں تھے اور اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے ان سب کو بلا لیا، آدمی بھیجے کہ ان سب کو بلاؤ۔ جب سب جمع ہو گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھے اور خطبہ دیا، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے بعد کہا اے علی، کس کو مخاطب کیا؟ حضرت علی کو۔ اے علی، میں نے لوگوں کی رائے اور مشورے میں نظر کی، یعنی غور کیا، کوئی شخص ایسا نہیں پایا میں نے جو عثمان غنی کے برابر کسی اور کو سمجھتا ہو افضل، یعنی سب انہی کو افضل اور خلافت کا سب سے زیادہ مستحق سمجھتے ہیں، اسی لیے میں ان کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں، لہذا تم یعنی علی اس انتخاب کے بارے میں میری طرف سے کوئی شکایت کا خیال نہ لانا، اس لیے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اپنی تنہا رائے سے نہیں کیا ہے، سب کے اتفاق اور اجماع سے مشورے کر کے کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حمد و ثنا کے بعد خطبے میں حضرت علی کو مخاطب کر کے کیا کہا، سمجھ میں آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی مجھ سے شکایت مت کرنا بلکہ اس کا خیال بھی مت لانا، کیونکہ میں نے جو خلیفہ بنایا ہے حضرت عثمان کو وہ سب کے مشورے سے بنایا ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا صحابی حضرت عثمان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتا، سب یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلافت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی۔ اس کے بعد یعنی حضرت علی سے مخاطب ہو جانے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان سے مخاطب ہوئے اور کہا، کس سے کہا؟ حضرت عثمان سے کہا،
میں تم سے اس شرط پر خلافت کی بیعت کرنا چاہتا ہوں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلو گے اور اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے طریقے کی پیروی کرو گے. میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا نا. عبد الرحمن بن عوف نے خلافت کے موقع پر سب کے سامنے حضرت عمر سے حضرت عثمان سے اس بات کی شرط لگائی تھی کہ میں بیعت کروں گا تم سے, خلیفہ مانوں گا تمہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ تم حضرت ابو بکر اور عمر کے طریقے پر چلنا. بتایا تھا نا میں نے, یاد ہے؟ جی سوچو کتنا بڑا مقام ہے, پورے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں اور اس وقت یہ شرط لگا رہے ہیں. وہ جب حضرت عثمان سے مخاطب کر کے عبد الرحمن بن عوف نے یہ بات کہی تو حضرت عثمان نے کہا ہاں مجھ کو منظور ہے. اس اقرار کے بعد حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بیعت کی اور تمام مہاجرین و انصار اور سارے بلاد اسلامیہ کے گورنروں نے, تمام مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. پوری روایت سمجھ میں آ گئی؟ حضرت جی عثمان کی بیعت کیسی ہوئی سمجھ میں آ گئی؟ جی. بخاری کی ایک دوسری روایت ہے, اس میں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائیے. حضرت عثمان نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کے بعد تمام اہل مدینہ بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے اور سب نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی, خلافت کی بیعت کی. یہاں تک ہمیں بات سمجھ میں آ گئی. اب رہا ایک معاملہ کہ عبد الرحمن بن عوف نے رضی اللہ عنہ اپنے خطبے میں صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیوں مخاطب کر کے فرمایا کہ مجھ سے تم شکوہ نہ کرنا, خیال نہ لانا؟ سوال ہے نا بھائی. وجہ اس کی یہ ہے کہ مجلس شورا میں 6 رکن تھے. 6 لوگوں میں سے 5 نے ایک تو یہ بات بتا دی کہ جو فیصلہ عبد الرحمن بن عوف کا ہوگا وہی ہمارا فیصلہ ہوگا. 6 میں سے 4 لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم خلیفہ نہیں بنیں گے. صرف 2 نے کہا تھا, صرف 2 نے خلافت سے انکار نہیں کیا تھا اور وہ تھے حضرت عثمان اور حضرت علی. بات سمجھ میں آئی؟ جی. جی. وجہ کیا بتائی میں نے؟ مجلس شورا میں 6 ارکان میں سے 4 ارکان نے خلافت کے حق سے دستبرداری اختیار کر لی تھی, تو اب خلافت حضرت عثمان اور حضرت علی کے درمیان ہی رہ گئی تھی نا کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے, عثمان کو یا علی کو, علی کو یا عثمان کو. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی درجے میں توقع بھی تھی. اسی لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی کو خاص طور پر مخاطب کر کے یہ الفاظ کہے جو میں نے آپ لوگوں کو سنا دیے. جب حضرت علی نے یہ سن لیا, سب کے سامنے انہوں نے مخاطب کیا اور حضرت علی کو یہ سنایا, حضرت علی سے بات کی, حضرت علی نے اس کو سن لیا, اس کے بعد حضرت علی نے ایک حرف نہیں کہا. اسی وقت بغیر کسی سوچ, بغیر کسی تردد, بغیر کسی شک, اسی مجلس میں سب کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے. اور اس طرح سارے صحابہ کے اتفاق سے حضرت عثمان خلیفہ ثالث مقرر ہوئے. یہ تمام روایات صریح ہیں, صراحت کے ساتھ منقول ہیں کہ اس کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں ہے, اور صحیح ہیں جس کے اندر کوئی ضعف نہیں ہے. یہ تمام روایات صریحہ, روایت صحیحہ سے کیا بات بالکل واضح ہو کر ہمارے سامنے نہیں آ جاتی
کہ حضرات صحابہ اکرام میں سے کوئی ایک فرد بھی حضرت عثمان کی افضلیت میں کسی قسم کا شک نہیں رکھتا تھا. سب نے اتفاق کے ساتھ ان کو حضرت علی سے افضل، حضرت علی سے اکمل سمجھ کر اپنا خلیفہ اور امیر بنایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سارے صحابہ نے کیا سمجھا تھا کہ حضرت علی سے افضل کون ہے؟ حضرت عثمان ہے. حافظ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے منہاج السنہ جو ان کی کتاب ہے اس میں یہ بات نقل کی ہے کہ امام احمد ابن حنبل اسی واقعے کی وجہ سے، یہ جو واقعہ ہوا ہے نا سارا میں نے سنایا، اسی واقعے کی وجہ سے فرماتے تھے کہ لوگ کسی کی بیعت پر اتنے متفق نہیں ہوئے تھے جتنا حضرت عثمان غنی کی بیعت پر متفق ہوئے تھے. کیونکہ حضرت ابوبکر کی بیعت میں بھی شروع میں تھوڑا سا اختلاف ہوا تھا، حضرت عمر کے معاملے میں بھی کہا گیا تھا آپ جو ہے سخت آدمی کو ہم پر مقرر کر کے جا رہے ہیں، اور حضرت عثمان کے بارے میں کسی کو بھی شک نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی ایک جملہ بھی کسی نے نہیں کہا. سب کہہ رہے ہیں عثمان کو بناؤ، عثمان کو بناؤ، عثمان کو بناؤ. یعنی حضرت علی سے افضل سب کون سمجھتے ہیں؟ کس کو سمجھتے ہیں؟ عثمان کو سمجھتے ہیں. تو حضرت امام احمد ابن حنبل نے کیا کہا؟ جیسی بیعت پر اتفاق حضرت عثمان کی بیعت پر ہوا تھا ویسی کسی اور کی بیعت پر نہیں ہوا. مسلمانوں نے 3 دن کے مشورے کے بعد حضرت عثمان غنی کو اپنا خلیفہ بنایا اور سب اس پر متفق تھے. اس انتخاب کو وہ انتہائی درجے محبوب اور پسندیدہ سمجھتے تھے. سب کے سب اللہ کی رسی یعنی دین کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، تھامے ہوئے تھے. اس وقت کسی کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے برابر وہ نہیں سمجھتے تھے. اور یہ بات خود عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بتائی ہے، خبر دی ہے اس بات کی کہ کوئی بھی نہیں سمجھ رہا اس حضرت عثمان سے افضل کسی کو نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ سب سے افضل پوری امت میں عثمان بن عفان ہی کو سمجھا جا رہا ہے. اور اسی بنا پر جب انہوں نے دیکھ لیا کہ سارے لوگ، سارے صحابہ حضرت عثمان کو افضل سمجھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور بیعت کی. اور یہ ساری احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. کچھ لوگوں کو اس مسئلے میں نہ تردد ہے، شک ہے آج بھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کے درمیان سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی ہیں یا حضرت عثمان ہے؟ حضرت علی ہیں یا حضرت عثمان ہے؟ اس معاملے میں ان کو ذرا برابر بھی شک اور تردد کی گنجائش رہنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ بالکل تحقیق اور وضاحت کے ساتھ ثابت ہے کہ سارے کے سارے صحابہ اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت علی نہیں بلکہ حضرت عثمان افضل ہیں. کوئی تو شک کی گنجائش باقی نہیں رہنی چاہیے. تردد اور شک اس وقت درست ہوتا جب افضلیت میں اختلاف ہوتا. کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت علی افضل ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت عثمان افضل ہیں، ہے نا؟ یہاں پر تو کسی صحابی کا کوئی ایک جملہ بھی نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ حضرت علی افضل ہیں. اور حضرت عثمان کی افضلیت میں شک کرنا در حقیقت سارے صحابہ کے بارے میں یہ سمجھنا ہے کہ وہ سارے صحابہ غلطی پر تھے. کیونکہ آپ کون سے 30 مار خاں ہیں جناب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں حضرت علی افضل ہیں؟ صحابہ کا اجماع نظر نہیں آتا آپ کو؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی افضل تھے حضرت عثمان سے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ صحابہ کو غلطی پر سمجھتے تھے. صحابہ کرام کا تو اجماع ہے نا اس بات پر.
صحابہ کرام کے اتفاق کے بعد، ان کے اجماع کے بعد کسی قسم کے توقف، کسی قسم کے تأمل، کسی قسم کے تردد، کسی قسم کی شک اور بلکہ سکوت کی بھی گنجائش نہیں ہے. خاموشی اختیار کرنا کہ مجھے نہیں پتا، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کون افضل ہے، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. آپ کو کہنا چاہیے کہ حضرت عثمان افضل ہے حضرت علی سے. حضرات شیخین کی افضلیت کی دلیل تو واضح ہے، قطعی ہے، یقینی ہے، اس میں کسی قسم کا گنجائش ہی نہیں ہے شک کرنے کی. حضرت عثمان کی افضلیت ان جیسی نہیں ہے، تھوڑی سی کم ہے. اور ایسا اجماع ہوا ہے ان کا جس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. علماء جو ہوتے ہیں ان کے نزدیک ایسا اجماع جس کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ ہو، وہ بہت قطعی دلیل شمار ہوتا ہے. جس اجماع میں تھوڑا بہت اختلاف ہو، وقتی اختلاف ہو، وہ قطعیت سے اتر کے ظنیت کے درجے میں آ جاتا ہے. لیکن یہاں تو قطعی دلیل ہے حضرت عثمان کے خلیفہ بننے پر اتفاق کی، اجماع کی. اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک کیا ہے؟ فضول بات ہے، قطعی دلیل کا انکار کرنا ہے. امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں کہ جمہور اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ شیخین کے بعد افضل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور تمام ائمہ اربعہ، چار امام یعنی حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل کا یہی مذہب، یہی مسلک ہے. انہوں نے آگے یہ لکھا ہے کہ حضرت امام مالک کے بارے میں ایک قول ملتا ہے کہ حضرت عثمان کو وہ حضرت علی سے افضل سمجھتے ہیں، اور اس میں انہوں نے توقف اختیار کیا ہے. ممکن ہے آپ لوگوں کے سامنے کوئی یہ جملہ پیش کر دے اور کہیں کہ یہ کیا بات تم لوگ سیکھے آئے ہو، دیکھو یہاں پر حضرت امام مالک جس کو تم مانتے ہو نا بڑا امام ہے، ان کا قول ہے توقف کا کہ وہ حضرت عثمان کو زیادہ افضل نہیں سمجھتے. تو ان کو بتائیے گا امام ربانی مجدد الفسانی جیسا عظیم ترین انسان، اس بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ قاضی ایاز نے نقل کیا ہے کہ حضرت امام مالک کا جو توقف والا جو قول تھا، امام مالک نے اسے رجوع کر لیا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے میرا یہ خیال تھا کہ حضرت علی افضل ہیں، حضرت عثمان افضل نہیں ہے، لیکن میں اس قول سے رجوع کرتا ہوں. جب رجوع کرتا ہوں کہہ دیا، جس بندے نے جو بات کہی اسی نے اسے رجوع کر لیا، تو اب وہ کیا دلیل بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. اسی لیے امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی نے کہا وَهُوَ الصَّحِيحُ، یعنی یہی بات صحیح ہے جو امام ایاز نے کہی ہے، انہوں نے رجوع کر لیا تھا. اور یہ جملہ کہنے کے بعد امام قرطبی نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد نقل فرمایا ہے، اور یہ ارشاد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا سب کو یاد ہونا چاہیے. میں انشاءاللہ گروپ میں پورا کا پورا نقل کروں گا. من علامات اہل السنت والجماعہ تفضیل الشیخین و محبت الختنین. اہل سنت والجماعت من علامات اہل السنت والجماعہ تفضیل الشیخین و محبت الختنین. شیخین یعنی ابو بکر اور عمر کی افضلیت کا عقیدہ رکھنا، اور ختنین یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی محبت اہل سنت والجماعت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے.
کس نے کہا یہ؟ خیر میں اپنی بات سنا کے ختم کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو. صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے یہاں کہا محبت الختنین، حضرت عثمان اور حضرت علی. اس کو پڑھتے ہی ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان اور حضرت علی کے رتبے میں کوئی فرق نہیں کیا گیا، یہاں پر دونوں کو برابر سمجھا گیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اور مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس عبارت سے امام اعظم ابو حنیفہ کا مقصود توقف اور مساوات کا نہیں ہے کہ دونوں برابر ہیں. ایسا نہیں ہے، امام ابو حنیفہ ایسا نہیں سمجھتے، بلکہ اس تعبیر کو اختیار کرنے کی ایک خاص وجہ تھی. ایسی تعبیر امام اعظم ابو حنیفہ نے اختیار کیوں کی، ذرا سنیے. حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنے اور فسادات رونما ہو گئے تھے، اور لوگوں کے دلوں میں ان دونوں کی طرف سے حضرت عثمان اور حضرت علی کے تعلق سے بدظنی اور کدورت آ گئی تھی، دلوں میں محبت کم ہو گئی تھی. اسی لیے امام اعظم رحمہ اللہ تعالی نے ان کے حق میں محبت کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ اہل سنت والجماعت ان دونوں سے محبت کرتی ہے. ان دونوں سے محبت کرنا اہل سنت والجماعت کا شعار اور علامت ہے ان کی. یہ مطلب نہیں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کو حضرت عثمان اور حضرت علی کی افضلیت میں توقف تھا یا کوئی شک تھا. اور بھلا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت عثمان اور حضرت علی کے درمیان تفضیل میں شک کا خیال بھی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ کتب حنفیہ اس موضوع سے بھری ہوئی ہیں کہ حضرت عثمان حضرت علی سے افضل ہیں اور خلافت کی ترتیب بھی وہی ہے. خلاصہ کلام کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سارے صحابہ بلکہ اہل حل و عقد صحابہ کے ذریعے بغیر کسی شک کے خلیفہ مقرر ہوئے، اور وہ سارے صحابہ کے نزدیک حضرت علی سے افضل ہیں. السلام علیکم.